حرمت کے بعد حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث واللفظ ليحيى وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنتظرني لطعنت به في عينك وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الاذن من اجل البصر. دیکھیے ہم سے حدیث بیان فرمائی یحییٰ ابن یحییٰ اور محمد ابن رمح نے، وہ دونوں فرماتے ہیں ہمیں خبر دی لیث نے. اس حدیث میں آنے والے الفاظ حضرت یحییٰ کے ہیں. وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی قتیبہ ابن سعید نے. وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی لیث نے، وہ حضرت ابن شہاب زہری سے کہ بے شک حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص صحابی رسول ہیں سہل ابن سعد الساعدی، ٹھیک ہے، ان رجلا اطلع فی جحر فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے میں جو دراڑ تھی، جحر کا مطلب ایک چھوٹا سا سوراخ، ٹھیک ہے، دراڑ بنی ہوئی تھی اللہ کے حبیب کے دروازے پر، تو اس کے اندر سے ایک شخص اندر اللہ کی وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِدْرًا يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک مدرا یعنی کنگھی، ٹھیک ہے، جس سے وہ اپنے بالوں کو بنا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کنگھی تھی جس سے وہ اپنے سر کو یعنی اپنے بالوں کو بنا رہے تھے. فلما رآہ رسول علیہ وسلم نے، آواز آ رہی میری؟ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا، قالا فرمایا، یعنی اس جھاگنے والے انسان کو جب دیکھا تو فرمایا لو اعلم، کہ اگر میں جان جاتا کہ انک تنتظرنی، یعنی دوسری روایتوں میں، بعض روایتوں میں ولو اعلم انک تنظرنی یا پھر تنظرو، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں جان جاتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو لطعنت به فی عینیک، تو میں اسی کنگھی سے تمہاری آنکھوں کو پھوڑ دیتا، ٹھیک ہے. بعض علماء کرام نے اس کو محض تحدید یا پھر محض جو ہے دھمکی پر محمول کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض ایک جو ہے یہ دھمکی تھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ آنکھوں میں یا آنکھوں کو پھوڑنا، ایسی حالت میں کسی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں. لیکن امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فی هذا الحدیث جواز رمی عین المتطلع بشیء خفیف. حضرت امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر استدلال کرتی ہے کہ اس طریقے سے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے والوں کی آنکھوں پر کوئی خفیف چیز سے پھینک کر مارنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اور فرماتے امام نووی فلو رماہ بخفیف ففقعها فلا ضمان، فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی چیز، ہلکی ملکی چیز سے مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کو اگر کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو مارنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں. کیوں؟ اذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم، اس لیے کہ اس نے ایک ایسے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی ہے جس میں اس کا کوئی محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور آگے اس بات کی تصریح اللہ کے بھی خود فرمائیں گے کہ یہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ممانعت اس لیے ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا آگے حدیث میں، آپ دیکھیں، بلکہ اسی حدیث کا آگے ایک ٹکڑا ہے، بتایا جائے گا کہ یہ اجازت کی مشروعیت اسی لیے ہوئی ہے کہ تاکہ ہماری نگاہیں غیر محرم عورتوں پر نہ پڑیں، کیونکہ اگر بغیر اجازت کے گھسنے کی اجازت اسلام میں اور شریعت میں ہو جاتی تو ہر انسان کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جاتا، اور کیا پتا اندر جو غیر محرم ہیں وہ کس حالت میں ہوتی ہیں، ہو سکتا تھا کہ وہ بغیر پردے کے ہوں، ہے کہ نہیں. اسی وجہ سے اس کو استئذان کی مشروعیت رکھی گئی ہے. خیر،
کیا فرمایا حضرت امام نووی نے کہ اگر اس طریقے سے پھینک کر مارا جائے تو نقصان کا ضامن مارنے والا نہیں ہوگا. اور یقیناً آگے صراحت حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقهوا عینہ. آگے حدیث پاک آ رہی ہے، دیکھیے. یعنی جو شخص کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے دیکھے تو ان کے لیے ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچانا یا ان کی آنکھوں کو پھوڑ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ کر کے امام نووی فرماتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں جب صراحتاً یہ بیان کر رہی ہیں تو اس کو محض دھمکی پر محمول کرنا یہ جائز نہیں، اور نہ ہی جو ہے جیسے کہ امام نووی نے فرمایا کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز سے مارنے کی اجازت ہے، اس کو اس پر بھی محمول کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے یقیناً یہ ظاہری طور پر اور صراحتاً یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر اس کی آنکھ کو مارنا ہے. ٹھیک ہے. اور یقیناً اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گھر والے کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ کوئی غیر محرم مرد کو وہ روک سکتا ہے اندر داخل ہونے سے. ٹھیک ہے. جیسے کوئی اندر گھسے چلا جا رہا ہے تو اس کو دھکا مار کر باہر نکالنے کی اجازت ہے. جب اس کو آنکھ پھوڑنے کی اجازت ہے تو پھر دھکا مار کر 2-4 لپڑ مار کر اس کو باہر نکالنے کی پوری جو ہے اجازت ہوگی. اور اس مدافعت میں یعنی دفاع کرنے کی صورت میں اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اللہ عالم. حضرت اور ایک مرتبہ بتائیے حضرت، مدافعت میں اس انسان کو اگر قتل بھی کرنا پڑے تو جائز ہے. ٹھیک ہے. جی. سیدہ، جی حضرت. آپ کی آواز سن کر آپ کی آپا فرما رہی ہیں کہ سیدہ سو کر سنتی ہیں کیا؟ حضرت نہیں. بولیے جواب ان کو کیا ہے، آپ کی آواز میں کیوں اس طریقے سے کشیدگی ہے؟ آپا کو اللہ کے حبیب نے فرمایا لطعنت به فی عینیک، تو اللہ کے حبیب نے یوں فرمایا تو اس بات سے یہ ساری چیزیں جو ہے بطور استنباط نکلتی ہیں. وقال رسول اللہ، مزید اللہ کے حبیب نے یوں بھی فرمایا انما جعل الاذن من اجل البصر، یہ دیکھنے ہی کی وجہ سے استئذان کی مشروعیت اسلام میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اجازت لینے کو جو مشروع قرار دیا گیا ہے وہ اسی دیکھنے کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ داخل ہونے کے لیے اجازت ہے، نہیں، بلکہ دیکھنے کے لیے ہی اجازت کی ضرورت ہے اصل میں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ان الاستئذان انما شرع لوقایت صاحب البیت عن نظر الاجانب، اجنبیوں کے دیکھنے سے محفوظ رہنے ہی کی وجہ سے اسلام نے استئذان کی مشروعیت کو قرار دیا ہے. ہاں مدرسے کی اپنی، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اجنبی جو ہے انسان اگر کی نظر اگر پڑے گھر میں تو وہ کوئی ایسی چیز پر مطلع ہو جو یعنی دوسروں کو دکھانے کی اسلام اجازت نہ دیتا ہو، ہے کہ نہیں؟ جی. اس کے بعد دیکھیں حدیث پاک. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من جحد في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرا يرجل به رأسه فقال له رسول الله لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينيك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. وہی حدیث پاک ہے، سند دوسری ہے. دیکھیے فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان فرمایا حرملہ ابن یحییٰ نے فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، ابن وہب نے وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی یونس نے، وہ حضرت ابن شہاب سے، وہ حضرت سہل ابن سعد الساعدی سے کہ انہوں نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہوئے درار سے اللہ کے حبیب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کنگھی تھی جس سے آپ یرجل به رأسہ، جس سے آپ اپنے بالوں کو سدھار رہے تھے.
ٹھیک ہے. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس گیسوئے مبارکہ کو سوار رہے تھے. فقال له رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لو اعلم انک تنظر، کہ مجھے اگر دیکھتے وقت اگر معلوم ہو جاتا کہ تم مجھے دیکھ رہے، تعنت به فی عینیک، تو میں تمہاری آنکھوں کو پھوڑ دیتا. اور یقیناً وہ صحابی تھے، وہ دیکھ اس لیے رہے تھے کہ اللہ کے حبیب کے انداز کنگھی کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کئی حدیثیں ایسی پڑھی ہوں گی جس میں حضرت ابن عباس ابھی چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں، فرماتے ہیں کہ میں رات بھر اللہ کے حبیب کے ایکشنز کو دیکھتا رہا کہ آپ کب اٹھتے ہیں، کب نماز پڑھتے ہیں، کب وضو کرتے ہیں رات میں. یعنی اتنا حرص صحابہ کرام کو تھا کہ اللہ کے حبیب کے ہر حرکت کو وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، ورنہ صحابی سے کوئی اس طریقے کی جو ہے غلط روی اور غلط ارادے کا ہم شائبہ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کلہم عدول ہے کہ نہیں. انما جعل اللہ الاذن من اجل البصر، اللہ تبارک و تعالی نے استئذان کی مشروعیت دیکھنے ہی کی وجہ سے فرمائی. آگے دیکھیں، بس آگے بھی ایک اور سند ہی ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہم نے بتائی وہ آ رہی ہے. ہم سے حدیث بیان فرمایا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور عمرو الناقد نے اور زہیر ابن حرب نے اور ابن ابی عمر نے، ایک طبقے کے 4 لوگ، وہ سب فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے سفیان ابن عیینہ نے. ایک اور سند کا ذکر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے ابو کامل الجحدری نے. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے عبد الواحد ابن زیاد نے. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے معمر نے. وہ دونوں حضرت امام حضرت ابن شہاب زہری سے، وہ حضرت سہل ابن سعد الساعدی سے، وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اوپر گزری ہوئی حضرت لیث اور حضرت یونس کی حدیث کے مانند. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ہم سے حدیث بیان فرمایا یحییٰ ابن یحییٰ اور ابو کامل الجحدری نے، فضیل ابن حسین اور قتیبہ ابن سعید نے، 4 راوی اس کے بھی. اور اس حدیث میں آنے والے الفاظ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اور ابو کامل کے ہیں. حضرت یحییٰ نے اخبرانہ کہا اور دوسرے دونوں نے حضرت ابو کامل اور حضرت قتیبہ ابن سعید نے حدثنا کا لفظ استعمال کیا. فرمایا ہم سے حدیث بیان فرمائی حماد ابن زید نے، وہ حضرت عبید اللہ ابن ابی بکر سے، وہ حضرت انس ابن مالک سے. یہاں حضرت سہل ابن سعد نہیں بلکہ حضرت انس ابن مالک. فرمایا کہ ان رجلا اطلع من بعض حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جھانک رہا تھا. فقام الیہ بمشقص و مشاقص، یہاں پر یعنی بات الگ ہے. پہلی روایت میں کنگھی کا ذکر تھا، یہاں پر قینچی کا ذکر ہو رہا ہے. مشقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قینچی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تیر کے آگے جو پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا، تیر کے آگے جو مین چیز جو چبھتی ہے وہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہوا ان کو کہ ایک شخص جھانک رہا ہے، تو فقام الیہ، تو اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں تیر کا وہ پھل لے کر کے کھڑے ہو گئے، او مشاقصہ، یا ایک سے زیادہ لے کر کے مشاقص لے کر کے کھڑے ہو گئے. فکأنی انظر الی رسول اللہ، گویا کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. یقتلہ لیطعنہ، گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے سامنے والے کی طرف، یعنی اس کی طرف تیر کو چھوڑنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، یعنی اس کو چبھانے کے لیے بالکل تیار ہیں ایسا لگ رہا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، ہم مجھ سے حدیث بیان فرمائے زہیر ابن حرب نے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائے جریر نے، وہ حضرت سہیل سے، وہ اپنے والد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقعوا عینہ، کہ جو شخص کسی قوم کے گھر میں جھانکے بغیر ان کی اجازت کے، فقد حل لهم،
تو یقیناً ان کے لیے حلال ہے کہ ان یفقعوا عینہ، کہ وہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جی آگے دیکھیں، ہم سے حدیث بیان فرمائی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی سفیان نے حضرت ابو الزناد سے، وہ حضرت اعرج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ بے شک رسول اکرم نے فرمایا لو ان رجلا اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصات. کیا فرمایا کہ کوئی شخص اگر تمہاری بغیر اجازت کے تم پر جھانکے تو فخذفته بحصات، تو اس پر فخذفته بحصات، اور اس جھانکنے والے انسان پر تم نے کنکریاں ماری، تو ففقعت عینہ، اور اس کی آنکھیں ان کنکریوں کی جیسے پھوٹ گئیں، تو ما کان علیک من جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی گھر میں گھس جائے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے. ہاں، اس کی ضمانت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں نظر الفجاء، چھوٹا سا ایک باب ہے، یعنی اچانک پڑ جانے والی نظر. یہ تو معفو عنہ ہے، یہ تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک نگاہ اگر پہلی بار پڑ گئی تو وہ معاف ہے. اب ایک نگاہ پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس پہلی نگاہ پڑی اور دیکھتے ہی رہ گئے، بلکہ یہ ہے کہ اگر پہلی نگاہ ایسی مکروہ، یعنی مکروہ مطلب ممنوع چیز پر پڑ جائے، غیر محرم عورت یا کسی غیر مشروع چیز پر اگر ہماری نگاہ پڑ جائے غلطی سے، تو حکم یہ ہے کہ فوراً ہٹا لے اور دوبارہ نہ دیکھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار نظر پڑی، ایک بار پہلی نظر تو، یعنی پہلی نظر کی تو اجازت ہے نا کہہ کر کے جو ہے بہت دیر تک دیکھتے رہے، تو یہ جو ہے نظر فجاء میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نظر فجاء کے تعلق سے ہم سے حدیث بیان فرمائی قتیبہ ابن سعید نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی یزید ابن زرع نے تحویل السند، امام مسلم ایک اور سند کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی اسماعیل ابن علیہ نے، وہ دونوں حضرت یونس سے. تحویل السند امام مسلم ایک اور سند کا ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی مجھ سے حدیث بیان فرمائی زہیر ابن حرب نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمائی حشیم نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے حضرت عمرو ابن سعید سے، وہ حضرت ابو زرع رازی سے، وہ حضرت جریر ابن عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عن نظر الفجاء، اچانک پڑنے والی نظر کے تعلق سے میں نے اللہ کے حبیب سے دریافت فرمایا، تو فامرنی، تو اللہ کے حبیب نے مجھے حکم فرمایا کہ ان اصرف بصری، کہ میں فوراً نگاہ ہٹا لوں. ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ کہ میں فوراً نگاہ ہٹا لوں. ٹھیک ہے. آگے ایک اور سند کا ذکر ہے، بس کیا ہے؟ ہم سے حدیث بیان فرمایا اسحاق ابن ابراہیم نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الاعلی نے، انہوں نے فرمایا وقال اسحاق اخبرنا وکیع، حضرت اسحاق ابن ابراہیم نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی وکیع نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان فرمایا سفیان بن عیینہ نے، وہ دونوں حضرت یونس سے اسی سند کے ساتھ، مثلہ اوپر گزری ہوئی حدیث کے معنی. ٹھیک ہے. جی فجاء مطلب یعنی اچانک پڑنے والی نگاہ، جیسے مثال کے طور پر کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے. ٹھیک ہے. اس کی پہلی نظر معاف ہے، مگر واجب ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو فوراً ہٹا لے. ٹھیک ہے. فوراً اگر اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پہلی نگاہ جائز ہے کہہ کر کے اس کو دیکھتا رہ جائے، ٹکٹکی بات کر دیکھتا رہے، تو پھر وہ اس گناہ میں ملوث ہے. چونکہ اللہ کے حبیب نے بھی اس حدیث پاک میں نظر فجاء کے تعلق سے فرمایا کہ وہ فوراً اس سے نگاہ ہٹا لے، ہے کہ نہیں؟ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ہے نا؟ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت کہ علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس بات کی طرف حجت ہے کہ مرأت یعنی عورت پر اپنے چہرے کو چھپانا واجب نہیں، چونکہ یہ بہت ہی زیادہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پر کئی زمانوں سے بحثیں بھی چل رہی، مصری علماء کے درمیان بڑی بحث ہوئی تھی کہ چہرہ چھپانا واجب ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا عورت پر واجب ہے. ٹھیک ہے.
امام نووی فرماتے ہیں انما ذالک سنت مستحبۃ لہا، چہرہ چھپانا اس کے لیے سنت مستحبہ ہے، مگر مردوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچائیں ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ جی ابھی انشاءاللہ کتاب السلام میں جو اباحت الخروج للنساء لقضاء الحاجہ، حضرت سودا بنت زمعہ، ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ کا گھر سے قضاء حاجت کے لیے نکلنا، ایک باب انشاءاللہ کتاب السلام میں ابھی اگلے کتاب سے آ رہا ہے، وہاں اس میں ایک باب آئے گا عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے کہ نہیں، تو اس باب میں انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس پر بحث ہوگی، چہرہ چھپانے کے تعلق سے علماء کرام کے مابین کیا اختلاف، ٹھیک ہے ٹھیک انشاءاللہ۔ باب کا اختتام اور کل سے ایک جدید بحث کا آغاز کتاب الآداب ہی کے حوالے سے۔ حضرت جی جو شخص حضرت علی کی محبت میں